کبھی آپ نے سوچا ہے جب اللہ نے فرشتوں سے کہا میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں تو فرشتوں نے عرض کی یا اللہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، پھر یہ انسان کیوں؟ یہ تو خون بہائے گا، فساد پھیلائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وہ منظر کیسا ہوگا جہاں کروڑوں فرشتے ایک طرف اور ایک طرف آدم علیہ السلام۔ قرآن میں آتا ہے اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے پوچھا بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ ہم نہیں جانتے، تو ہی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور آدم علیہ السلام نے ہر چیز کا نام بتا دیا۔ سوچو وہ کیسا منظر ہوگا جہاں انسان کو پہلی بار وہ علم ملا جو اسے آسمان تک اڑان بھرنے کی چاہت دے گیا، جو اسے سمندر کی گہرائیوں تک جھانکنے کی طاقت دے گیا۔ اور صرف علم ہی نہیں، اللہ نے انسان کو وہ جذبہ دیا، وہ قوت دی جو کسی اور مخلوق کو نہیں ملی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ سوچو جو کلام پہاڑ برداشت نہ کر سکا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا گیا، اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف ہمیں ملا۔ اور صرف یہی نہیں، اللہ نے جب اپنی سب سے بڑی امانت، ذمہ داری اور اختیار کائنات کی مضبوط ترین مخلوق کے سامنے رکھی تو سب نے منع کر دیا۔ قرآن کہتا ہے ہم نے یہ امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کو پیش کی تو سب نے انکار کر دیا، ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا۔ سوچو وہ وقت جہاں ساری مخلوق ڈر گئی اور صرف انسان نے کہا یا اللہ میں لیتا ہوں۔ اس وقت فرشتوں نے بھی سمجھ لیا ہوگا اللہ نے جب کہا تھا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو اللہ نے خلیفہ بنایا۔ لیکن خلیفہ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا نظام قائم کرنا۔ اور اللہ کا نظام کیسے قائم ہوگا؟ اس کا جواب ہمیں قرآن دے گا۔ اب سمجھ آیا، اگر قرآن کی آیتیں پہاڑ پر نازل ہوتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ سوال یہ ہے کیا ہم قرآن کو صرف ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں یا اسے سمجھ کر اپنی اصل ذمہ داری کو پہچان رہے ہیں؟ آج سے شروع کرو قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، کیونکہ یہ صرف عبادت کی کتاب نہیں بلکہ انسانیت کی تقدیر کا نظام ہے۔ چینل سبسکرائب کر لو اور ویڈیو شیئر کر دو۔ یہ پیغام صرف میرا یا آپ کا نہیں، یہ پیغام ہر انسان کا ہے۔